دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب دور نہیں اور اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل ایک سپر پاور بن جائے گا اور اس نے اس منصوبے پر عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کی خرابی کا باعث ہوگا اور مدینے کی خرابی جنگ کا باعث بنے گی۔ جنگ عظیم قسطنطینیہ کی فتح کا باعث بنے گا اور فتح قسطنطینیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گا۔ ہر مجدون کی جنگ ظہور مہدی سے پہلے فلسطین کے علاقے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی، جسے ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں۔ بائبل میں اس جنگ کو آرمگیڈن کہا گیا ہے۔ یہ فلسطین کی بستی مجیدوں کے ہر نامی پہاڑ پر لڑی جائے گی۔ یہ جنگ بہت طویل ہوگی جو کئی مہینوں تک لڑی جائے گی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ظہور مہدی سے 6-8 مہینے پہلے یہ جنگ شروع ہوگی اور امام مہدی کے ذریعے ختم ہوگی۔ دوستو، طوفان الاقصی نامی جنگ جو فلسطین سے شروع ہوئی وہ ہر مجدون کی جنگ کی پہلی کڑی معلوم ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ یہی شعلہ بھڑکتی بھڑکتی ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر لے۔ دوستو، جو حدیث ویڈیو کے شروع میں بیان کی گئی وہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات کی ترتیب کے لیے یہ حدیث گویا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اس حدیث میں بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی خرابی بیان کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو عروج اور بلندی عطا فرمائے گا اور انہیں پوری زمین سے لپیٹ کر فلسطین میں لا کر جمع کرے گا اور بیت المقدس کی آبادی ہوگی، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور روایت میں بتائی گئی قیامت کی نشانی جو کئی سال پہلے پوری ہو چکی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ اجمیوں یعنی نون عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح ابتداءً مدینہ سے ہوئی تھی، اور ایمان مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ فصل اور زمین بہت اچھی ہے تو وہ مدینہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ دوستو، اس حدیث پاک میں مدینہ کے ویران ہونے کا ذکر ہے اور عراق و شام کی نشانیاں تو پوری ہوتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اب اسرائیل کس طرح بیت المقدس کو آباد کرنے جا رہا ہے اور مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گا۔ دوستو، اسرائیل کا ایک بہت بڑا منصوبہ جسے وہ کئی سالوں سے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ منصوبہ پورا ہونے والا ہے۔ دراصل وہ منصوبہ غزہ سے ہو کر گزرے گا اور اس منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ غزہ تھا، جو کہ حالیہ جنگ کی وجہ سے دور ہو چکی ہے، اور اس عظیم منصوبے کا نام بین گورین کینال پروجیکٹ ہے، جو کہ مصر کی سوئز کینال کو ریپلیس کر دے گا۔ سوئز کینال مصر کے اندر موجود ہے اور اس کی آمدنی ایک مسلم ملک کو جاتی ہے جو مغرب ملکوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ یہ سوئز کینال امریکہ اور یورپ کو ایشیا میں داخل ہونے کا کم ترین راستہ فراہم کرتی ہے، اور آج ان مغرب ممالک کی تجارت اسی سوئز کینال سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، جبکہ اسرائیل کا بین گورین کا منصوبہ 1960 میں شروع کیا گیا، جو کہ اب تک صرف نقشے میں ہی تھا، مگر اب یہ حقیقت بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد
مغرب کے لیے اسرائیل کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی، جس سے اسرائیل کو سیکیورٹی اور بہت پیسہ بھی ملے گا۔ مطلب اسرائیل کی سلامتی مغرب کی بقا بن جائے گی اور اسرائیل معاشی طور پر بہت طاقتور اور مضبوط بن جائے گا، جس کے بعد وہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرے گا اور پھر دنیا کے تمام یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر آباد کرے گا۔ دوستو، یہودیوں کی یہ تمام سازشیں دیکھنے کے باوجود تمام مسلم ممالک غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ عرب ممالک تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔